شکم کے اندر بچوں کی تصویر گری کون کرتا ہے؟ اللہ 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 کون کرتا ہے؟ تصویر کون بناتا ہے؟ اس میں روح کون پھونکتا ہے؟ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اپنی عمر جی لیتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اس کو موت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آسمانوں سے پانی کون برساتا ہے؟ ہواؤں کو کھینچ کر کون چلاتا ہے؟ زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے؟ ماں کے شکم کے اندر تصویر گری کون کرتا ہے؟ سب بولیے، بآواز بلند بولیے، کون؟ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین سید الصابرین وعلى الطيبين الطاهرين وعلى شيخ الإسلام والمسلمين سيدنا عبد القادر محي الدين وعلى سيد الأولياء ولي الهند سيدنا معين الدين وعلى سيف رباني سيدنا نعيم الدين جيلاني رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں، ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں، ایسی جانکنی کے عالم میں انالہا کا مزدے جانفزا سنانے والے آقا، گنبد خضرا کے مکیں رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ گوہر بار میں، بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
عزیزم، سونو بابو نے آج کا یہ نور مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہم اور آپ بیٹھنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس جلسے اور اس کانفرنس کو منعقد کرنے کا جو ان کا منشا اور جو مدعا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر شاید ہی بہت مشکل سے ایسے افراد ملیں گے جن کو آج کی اس کانفرنس کے، آج کی اس پروگرام کے، آج کے اس نور مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد کا سبب اور وجہ نہ معلوم۔ بہت اچھا انتظام و انصرام تنے تنہا سونو بابو اور ان کے رفقا نے کیا۔ اسٹیج پر ایک علماء کرام شورائے اسلام کی آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے کا سبب وجہ عزیزم سونو بابو کی بیٹی کے عقیقے کے موقع پر جہاں زمانے میں خوشیوں کے نام پر، جہاں بچوں کی پیدائش کے نام پر، ان کے عقیقے، ان کی سالگرہ، ان کے برتھ ڈے کے نام پر لوگ ناچنے گانے اور رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، وہیں الحمدللہ سونو بابو نے یہ نور مصطفیٰ کانفرنس بموقع حضور سرکار صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے 76ویں عرس پاک کے موقع پر منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل خانہ کو دارین کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ جتنے بھی اس کانفرنس میں شریک ہیں اور جو لوگ چلے گئے، مولا ان تمام کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ مولا ہم سبوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ سنت مصطفیٰ کانفرنس جو حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سے بھی تعلق رکھتی ہے، کہ 5، 6، 7 جولائی، 16، 17، 18 ذی الحج کو شہر صدر الافاضل مراد آباد کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں نہایتی تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا جانے والا عرس، جسے ہم اور آپ عرس نعیمی قادری کے نام سے جانتے اور یاد کرتے ہیں، الحمدللہ وہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور منایا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے، عقیدت مند، محبت کرنے والے متعلقین ہیں، وہاں وہاں محفلوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ سری پور میں آج آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اس موقع پر بہت پرانے حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں منقبت کے کچھ شعر کہے گئے تھے، وہاں سے 2-3 شعر صرف حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔
میں جانتا ہوں کہ آپ کی نگاہوں کا مرکز اور آپ کی آرزوؤں کا جو محور ہے، انشاءاللہ میرے بعد آپ ملاحظہ کریں گے، مکمل بھرپور انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے، سماعت کریں گے۔ بارگاہ حضور صدر الافاضل میں یہ چند شعر: لختے دلے شیر خدا، لختے دلے شیر خدا، صدر الافاضل زندہ باد۔ لختے دلے شیر خدا، صدر الافاضل زندہ باد۔ اے بوئے چمن فاطمہ، صدر الافاضل زندہ باد۔ اے بوئے چمن فاطمہ، صدر الافاضل زندہ باد۔ اور خواب ہی میں دید کا بیمار کو بخشیں اعزاز۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور جس کو آرزو ہے، جس کو تمنا ہے، وہ آخر میں آمین ضرور کہے۔ خواب ہی میں دید کا بیمار کو بخشے اعزاز، اور دل سے آتی ہے صدا، صدر الافاضل زندہ باد۔ دل سے آتی ہے صدا، صدر الافاضل زندہ باد۔ اور صفحے قرطاس پر لکھا ہے سب نے انقلاب۔ اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں۔ صفحے قرطاس پر لکھا ہے سب نے انقلاب۔ صفحے قرطاس پہ لکھا ہے سب نے انقلاب، اور میں لکھتا رہا صدر الافاضل زندہ باد۔ اور میں آواز کھینچ رہا، آواز کھینچ رہا۔ صفحے قرطاس پر لکھا ہے سب نے انقلاب، اور میں لکھتا رہا صدر الافاضل زندہ باد۔ اور میں لکھتا رہا صدر الافاضل زندہ باد۔ اور تیرے گلشن میں بھی اے عمران آئے گی بہار۔ جو چاہتا ہے تیرے گلشن میں بھی اے عمران آئے گی بہار۔ تیرے گلشن میں بھی اے غلام آئے گی بہار۔ ارے چار کونے لکھ ذرا صدر الافاضل زندہ باد۔ چار کونے لکھ ذرا صدر الافاضل زندہ باد۔ لختے دلے شیر خدا، صدر الافاضل زندہ باد۔ صفحے قرطاس پر لکھا ہے سب نے انقلاب۔ حضرات یہ دیکھیے غلام نور مجسم صاحب ہیں، پورے ہندوستان میں جن کو بڑی محبتوں سے سنا جا رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جہاں آج کل نعتیہ فن، نعت پاک کو لوگوں نے بزنس اور فیشن، اسی منبر رسول کو فیشن بنا دیا ہے۔ لوگ طرح طرح کے طرزوں اور لوگ عجیب و غریب حرکتوں کے ساتھ نعت رسول جیسی عظیم عبادت کو کرتے ہیں۔ وہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم شاعر اہل سنت، شاعر اسلام غلام نور مجسم صاحب کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جھوم اٹھتا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے، جو اس کے آداب ہیں، جناب غلام نور مجسم صاحب اس پر پورے کھڑے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان میں ایسے بہت کم نعت خواں ہیں، بہت کم نعت خواں، بہت کم شاعر ہیں جو منبر رسول پہ نعت رسول کو ایک دم ادب کے ساتھ پڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ شعر دوبارہ پڑھا جائے۔ صفحے قرطاس پر لکھا ہے سب نے انقلاب۔ صفحے قرطاس پر لکھا ہے سب نے انقلاب، اور میں لکھتا رہا صدر الافاضل زندہ باد۔ اور میں لکھتا رہا صدر الافاضل زندہ باد۔
لختے دلے شیر خدا صدر الافاضل زندہ باد، اے بوئے چمن فاطمہ صدر الافاضل زندہ باد۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کیونکہ جہاں تک فہرست کا معاملہ ہے تقریباً فہرست اور جلسے کی کاروائی 1 گھنٹے سے اوپر لیٹ چل رہی ہے۔ بھارتی ریل کی طرح آج حافظ جنید صاحب کی نظامت اور انتظام چل رہا ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ چونکہ یہ عرس کے تعلق سے محفل ہے، بزرگان دین اولیاء کاملین سے محبت کرنے والے تمام شہداء یہاں پر موجود ہیں، حضور غوث اعظم کے دیوانے یہاں پر موجود ہیں، حضور سرکار غریب نواز کے چاہنے والے عشاق یہاں موجود ہیں۔ آج ہم سے بڑا مطالبہ کیا جاتا ہے، ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، ہم سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ یہ بزرگان دین کی اعراض کیوں مناتے ہیں، یہ عرسوں کی محفلیں کیوں منائی جاتی ہیں، یہ اولیاء کرام کی محفلوں کو اور جلسوں اور اعراض کو منانے سے کیا فائدہ ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آج 10-15 منٹ اسی پر تھوڑی دیر کچھ گفتگو کی جائے، تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بزرگان دین سے محبت کرنا، بزرگان دین کے نام کی محافل کا انعقاد کرنا، ان کے اعراض کی محافل کا انعقاد کرنا، یہ جو ہمارا دستور، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا ہے انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ ملاحظہ فرمائے، کہیے سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جہاں کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، رب فرماتا ہے، یہ پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن میدان محشر میں اولیاء کاملین کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو اس قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں اس شان کے ساتھ بلائیں گے کہ وہ تنہا نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے، ملائکہ سے، اے فرشتوں میرے محبوب بندوں کو، میرے اولیاء کو، میرے ولیوں کو میرے پاس لے کر آؤ، اور اے فرشتوں ان کو تنہا نہ لے کر آنا، بلکہ ان کو شان کے ساتھ قطار بنا کر ایک جھرمٹ کے درمیان ان کو لے کر ایک وفد کے ساتھ، ایک وفد قافلے کی شکل میں، جیسے کہ بارات لے کر آتے ہو ایسے لے کر آنا۔ بات ہے، واہ۔ جیسے دولہا کو بارات میں لے کے جایا جاتا ہے، جیسے دولہا کو بارات میں لے کر جایا جاتا ہے، ایسے یہ بزرگان دین اولیاء کاملین متقین بندوں کو رب تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں بلائے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جناب عزیزم سونو بابو نے یہ پینڈل کا انتظام کیا ہے۔ کل پرسوں میرے پاس فون پہنچا، کہا حضرت میں نے بہت اچھے پینڈل کو بنایا ہے۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ کہا حضرت موسم کا مزاج آپ جان رہے ہیں، بنگال میں 1 ہفتے سے مسلسل حضور بارش ہو رہی ہے، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، میں نے اتنا پختہ انتظام کرایا ہے، 400-500 کرسیوں کا انتظام بھی ساتھ میں کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ رحمتیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر بارش ہوتی ہے، حضور جلسے گاہ کے اندر 300-400 لوگ اطمینان کے ساتھ جلسہ سنیں گے، محفل پاک میں محظوظ ہوں گے، ذکر رسول کی برکتیں حاصل کریں گے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، یہ جو بارشیں ہوتی ہیں، آسمان سے جب پانی برستا ہے، یہ کون برساتا ہے؟ یہ کون برساتا ہے؟ بولیے، آپ جانتے ہیں؟
श्री पुर के लोगों को मालूम है कि पानी कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। कौन बरसाता है? ये जो हवा चल रही है, इस हवा को कौन चलाता है? सब बोलिएगा तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। अब आवाज बुलंद होकर बताइए कौन चलाता है? हाथों को इस आसमान से पानी को कौन बरसाता है? बादल को पानी की बादल को पानी बनाकर जमीन को सैराब कौन करता है? ये सांसें जो चल रही हैं हमारे आपके जिस्म के अंदर, जो दिल धड़क रहा है, इस दिल को धड़काने वाली जात किसकी है? हमारे जिस्म में जो खून रगों के अंदर दौड़ रहा है, ये जो हरकत कर रहा है, इसको कौन भड़का रहा है? इस खून को कौन बहा रहा है? अल्लाह। मुझे एक बात बताइए, ये जमीन से जो फसल उगती है, जमीन से जो धान उगता है, जमीन से जो गेहूं की फसल उगती है, जमीन से जो चास उगती है, दरख्तों पे जो फल होता है, इसको कौन उगाता है? अल्लाह। मुझे एक बात और बताइए, अपने जहन को करीब कीजिए, जितना बात जहन को करीब कीजिएगा इंशाअल्लाह बात उतनी आसानी से समझ में आ जाएगी। माँ के शिकम के अंदर बच्चों की तस्वीर गरी कौन करता है? अल्लाह 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 अल्लाह। कौन करता है? तस्वीर कौन बनाता है? उसमें रूह कौन फूंकता है? जब बच्चा दुनिया में आता है, परवान चढ़ता है, अपनी उम्र जी लेता है, जब उसकी मौत का वक्त आता है, उसको मौत कौन देता है? कौन देता है? अल्लाह। आसमानों से पानी कौन बरसाता है? हवाओं को खींचकर कौन चलाता है? जमीन से फसलें कौन उगाता है? माँ के शिकम के अंदर तस्वीर गरी कौन करता है? सब बोलिए, बाआवाज़ बुलंद बोलिए, कौन? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? आपने कहा अल्लाह, मगर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हमारा आपका मुत्तफिका तौर पर अकीदा है, यही हमारा ईमान है, मगर कुर्बान जाओ पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने जमीन पर पानी बरसाने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। बोलिए, तो मुकर्रर कर रखा है। फरिश्तों को माँ के शिकम में तस्वीर कौन बनाते हैं? बहुक्मे रब्बी कौन बना रहा है? फरिश्ते। आसमान से बहुक्मे रब्बी पानी को कौन बरसा रहा है? फरिश्ते। बहुक्मे रब्बी हवाओं को खींचकर कौन चला रहा है? फरिश्ते। माँ के शिकम के अंदर बहुक्मे रब्बी बहुक्मे बामरे इलाही ये तस्वीर गरी कौन कर रहा है? आका इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते माँ के शिकम में तस्वीर बनाते हैं, फरिश्ते आसमान से पानी बरसाते हैं, फरिश्ते हवाओं को खींच कर लाते हैं, फरिश्ते जमीन से सब्जा उगाते हैं, फरिश्ते तस्वीर गरी करते हैं, फरिश्ते मौत तारी करते हैं, फरिश्ते। मगर ये मुसलमानों का मुत्तफिक अकीदा है, ये नजरिया है कि ये तमाम काम जो फरिश्ते करते हैं ये फरिश्ते करते जरूर हैं मगर रब के हुक्म से करते हैं। सबका अकीदा है बस आसमान से बारिशें अल्लाह बरसाता है, आसमान से बारिशें पानी को रब बरसाता है, हवाओं को रब चलाता है, माँ के शिकम में तस्वीर गरी रब फरमाता है, मगर अल्लाह के हुक्म से कौन कर रहा है? फरिश्ते फरिश्ते कौन कर रहा है? फरिश्ते कर रहे हैं। जरा मुझे बताइए, जब फरिश्तों ने आसमान से पानी को बरसाया, फरिश्तों ने हवाओं को चलाया, फरिश्तों ने माँ के शिकम के अंदर तस्वीर गरी करी, फरिश्तों ने हमारे आपके जिस्म से रूह को खींचा, क्या रब की रबूबियत में, बोलिए सुभान अल्लाह, रब की रबूबियत में कोई फर्क आया? नहीं फर्क आया नहीं। किसी के दिल में शक पैदा हुआ? नहीं। फरिश्ते कर रहे हैं। नहीं तवज्जो चाहता हूँ, ये काम तो फरिश्ते कर रहे हैं। सबका नजरिया है, सबका अकीदा है, सबका ईकान है, सबका ईकान है, सबका ईमान है। ये काम जो फरिश्ते कर रहे हैं बहुक्म बामरे इलाही रब के कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। इसलिए इंसान पूरी दुनिया के जितने भी मसलक के लोग हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, जितने भी नजरिया रखने वाले लोग हैं, सब कहते हैं कि ये काम रब कर रहा है। जी 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 ये काम रब कर रहा है। अब जरा जहन को करीब कीजिए,
اسی طرح جس طرح فرشتوں کے پانی برسانے سے رب کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں کے شکم کے اندر تصویر گری کرنے سے فرشتے بحکم الہی کرتے ہیں مگر رب کی ربوبیت و شان کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح جب بحکم الہی جب کوئی ولی جب غوث اعظم سبحان اللہ سرکار غریب نواز حضور سرکار مخدوم سمنا حضور صدر الافاضل جب رب کے فضل سے جب دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا ان کا ہوتا ہے. حدیث قدسی بتا رہی ہے کام یہ اللہ کے بندے کرتے ہیں مگر ان کا کام جب یہ کام کرتے ہیں رب فرماتا ہے دیکھتے ان کی آنکھیں ہیں مگر رب کہتا ہے ان آنکھوں سے یہ نہیں بلکہ میں دیکھ رہا ہوں. بولتے یہ ہیں رب ان کی زبان میں وہ قدرت کاملہ عطا کر دیتا ہے. ان کے بولنے کو رب اپنا بولنا فرماتا ہے. کر چلتے وہ ہیں ان کے چلنے کو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. قدم ان کے ہیں قدم ولیوں کے ہیں قدم میرے متقی بندوں کے ہیں مگر امر ان کا جو ہے ان کا نہیں بلکہ میرا فعل ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور صدر الافاضل نور مصطفیٰ کا عرس حضور صدر الافاضل خاندان حضور صدر الافاضل یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. رب فرماتا ہے قیامت کے دن ہم اپنے محبوب برگزیدہ متقی بندوں کو شان سے بلائیں گے. اس شان سے بلائیں گے وہ آگے دولہا بنے ہوئے چل رہے ہوں گے پیچھے پیچھے باراتی. کیا بات ہے. آپ کے سری پور میں بارات ہوتی ہے جی بارات گئی ہے ماشاءاللہ. بارات آپ نے دیکھی بارات کا کیا طریقہ ہوتا ہے کیا سسٹم اور کیا ضابطہ ہوتا ہے اس کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے. 100 لوگوں کی دعوت بارات میں شریک ہونے کی 100 لوگوں کی دعوت اس میں ایک دولہا. اگر اس ایک دولہا کو چھوڑ کر 100 لوگ چاہے سری پور کے مکھیا جی ہوں امام صاحب ہو کوئی نیتا ہو کوئی بزنس مین کوئی ادیوگ پتی ہو اگر دولہا کو چھوڑ کر وہ بارات لے کر پہنچ جائے تو کیا اس کا ویسا استقبال کیا جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ دولہا نہیں. بغیر دولہا کے. مگر جب وہی دولہا آگے آگے چل رہا ہے پیچھے پیچھے باراتی ہیں علماء بھی ہیں مشائخ بھی ہیں عوام بھی ہیں عزیز و اقربا بھی ہیں بارات کے اندر تمام لوگ ہیں سماج سے لوگ ہیں محلے کے لوگ ہیں. اچھا ایک بات بتائیے کہ باراتیوں کے لیے کچھ خصوصی انتظامات ہوتے ہیں یا عام ہوتا ہے؟ خصوصی سری پور میں اگر بارات ہوتی ہو تو اگر آپ لوگوں کو تجربہ ہو ایکسپیرینس ہو تو شیئر کر سکتے ہیں. عام لوگوں کا جو انتظام ہوتا ہے وہی انتظام باراتی کا ہوتا ہے یا ان کا کچھ الگ ہوتا ہے؟ کچھ الگ ہوتا ہے. کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں کچھ ان کے لیے مخصوص انتظامات ہوتے ہیں. اچھا وہ انتظام دولہا کے ہیں دولہا کے ساتھ باراتیوں کے ہیں کیا کوئی اس میں یہ حسب نسب پوچھ کر ان کا انتظام کرتا ہے؟ نہیں. کہ آپ کی بارات میں کتنے سید صاحب آئیں گے کتنے خان صاحب آئیں گے کتنے میاں آئیں گے کتنے مرزا آئیں گے کتنے شیخ آئیں گے ایسا انتظام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. مطلق کہہ دیا جاتا ہے 100 لوگ باراتی 50 لوگ باراتی 200 لوگ باراتی. اس میں 100 لوگوں کی فہرست میں علماء بھی ہوتے ہیں مشائخ بھی ہوتے ہیں رئیس بھی ہوتے ہیں نیتا بھی ہوتے ہیں اور اس میں عام انسان یعنی کہ محلے کا معزز جو کہ مزدوری کا کام کرتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. جو استقبال علماء کا کیا گیا جو استقبال مشائخ کا کیا گیا جو استقبال براتیوں کے ساتھ ادیوگ پتی اور بزنس مین کا کیا گیا تاجر کا کیا گیا وہی استقبال اس غریب انسان کا بھی کیا گیا جو بارات میں گیا جی جو بارات میں پہنچا ہے
کسی نے اس سے اس کے لباس کے بارے میں نہیں پوچھا. آپ نے دیکھا ہوگا بارات کے اندر, ہم نے بھی دیکھا ہے, کوئی 10 ہزار کا جوڑا پہن کے آتا ہے, کوئی 5-7 ہزار کی شیروانی پہن کے آتا ہے, کوئی 4-5 ہزار کا سوٹ پہن کے آتا ہے, اور انہیں میں کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو کہ مفلس و غریب ضرور ہوتا ہے, 300-400 روپے کا ایک دھلا ہوا کرتا پیجامہ یا پینٹ شرٹ پہنے ہوتا ہے. جو استقبال, جو پروٹوکول 10 ہزار کا لباس پہننے والے کے لیے کیا جاتا ہے, جو استقبال 7 ہزار اور 5 ہزار کا لباس اور شیروانی پہننے والے کے لیے کیا جاتا ہے, جو استقبال اور جو پروٹوکول 6 ہزار اور 4 ہزار کا لباس پہننے والے کے لیے کیا جاتا ہے, وہی استقبال 400-500 روپے کا لباس پہننے والے کا بھی کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ دولہا کے ساتھ باراتی بن کے جا رہا ہے, باراتی بن کے جا رہا ہے. اب اس کا لباس نہیں دیکھا جا رہا ہے, اب اس کے خاندان کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے, اس سے اس کے نسب کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے, اس سے اس کی تجارت کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے. استقبال کیوں ہو رہا ہے؟ حافظ جنید صاحب نے کہا حضرت دکھائی نہیں دیتا, آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیے کیونکہ یہ دولہا کے ساتھ جا رہا ہے, یہ دولہا کے ساتھ جا رہا ہے. اب یہ لباس 200 کا پہن کر آئے, یہ لباس 2000 کا پہن کے آئے, یہ لباس 5000 کا پہن کے آئے, یہ لباس 20,000 کا پہن کے آئے. اب اس کا لباس کوئی نہیں دیکھے گا, بلکہ لوگ یہ دیکھیں گے یہ ساتھ میں کس کے, ساتھ میں کس کے ہے. اب مجھے بتائیے, دنیا کا یہ پروٹوکول ہے, دنیا کا یہ دستور ہے, دنیا کا یہ نظام ہے کہ دولہا کے ساتھ جب کوئی باراتی جاتا ہے اس کے حسب نسب کے بارے میں نہیں پوچھا گیا, اس کے خاندان کے بارے میں نہیں پوچھا گیا, اس کی بزنس اور تجارت کے بارے میں نہیں پوچھا گیا, اس کے لباس کے بارے میں نہیں پوچھا گیا. ارے کل قیامت کے دن میدان محشر میں رب فرماتا ہے ہم اپنے برگزیدہ بندوں کو, ہم اولیاء کاملین کو اس شان کے ساتھ بلائیں گے, وہ آگے آگے دولہا بن کے چل رہے ہوں گے, پیچھے پیچھے باراتی ہوں گے. حضور سرکار غوث اعظم, بولیے سبحان اللہ, بولیے میں چل کے سبحان اللہ, بولیے یا رسول اللہ. حضور غوث اعظم دولہا بنے ہوئے آگے آگے چل رہے, حضور سرکار غریب نواز دولہا بن کے آگے آگے چل رہے ہیں. ان کے باراتی کون ہوں گے؟ ان کے باراتی کون ہوں گے؟ جہاں ابدال ہوں گے, جہاں اغواس ہوں گے, جہاں اولیاء کاملین ہوں گے. میرے سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص کوئی انسان اس وقت تک عبد القادر کا نام اپنی زبان پہ جاری نہیں کر سکتا جب تک عبد القادر نہ چاہے, جب تک عبد القادر نہ چاہے. یہ کوئی اور نہیں فرما رہا ہے, یہ میرے اور آپ کے غوث فرما رہے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں. ذرا مجھے بتائیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون کون محبت کرتا ہے؟ کون کون محبت کرتا؟ الحمدللہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہم محبت نہیں کرتے. اور میرے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں جو دست گرفتہ میرے ہاتھ پر بیعت نہ بھی ہوا, جو میرے ہاتھ پر مرید نہ بھی ہوا ہو مگر اس کے دل میں میری محبت ہو, میرے غوث فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہو, فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں. میں اپنے ساتھ اس لیے کہ میرے رب سے میرا وعدہ ہو چکا ہے, میرے رب سے میرا وعدہ ہو چکا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. حضور غوث اعظم دولہا بن کے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے باراتی کون ہے؟ اولیاء کاملین ہیں, بزرگان دین ہیں, مشائخ ہیں, ابدال ہیں, اوتاد ہیں, اوتار ہیں, وہ تمام کے تمام ہیں. انہی براتیوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ بھی ہوں. حضور غریب نواز دولہا بن کے آگے آگے ہوں گے, سارے چشتی باراتی بن کے پیچھے پیچھے, سارے میرے مخدوم آگے آگے دولہا بنے ہوں گے. تمام کے تمام اشرفی حضور کے پیچھے پیچھے, صدر الافاضل دولہا بنے ہوئے آگے آگے ہوں گے. تمام نعیمی حضور صدر الافاضل کے پیچھے پیچھے.
اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات، نعرہ تکبیر، جائیں گے نعرہ رسالت، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، واہ واہ قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں۔ مزے کی بات میں یہاں پر ایک اور عرض کر کے اپنی تقریر کو، اپنی بات کو اختتام تک لے جاتا ہوں، اختتام کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 نمبر میں سلیم بھائی کے یہاں سونو بابو نے مجھے بتایا، حافظ جنید صاحب آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، الحمدللہ، مجھے بتایا، کہا حضور ہماری کوئی بہن نہیں، میری کوئی اپنی سگی بہن نہیں، بڑی آرزو تھی میری، بڑی خواہش تھی میری کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں بھی بیٹی عطا کر دے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بہن تو نہ آ سکی مگر حضور سیدوں کا صدقہ رب نے یوں عطا کیا بیٹی کی شکل میں، ہائے ہائے، جس کے عقیقے کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اسی بچی کی بات ہو رہی ہے۔ سونو بابو مجھ سے کہہ رہے تھے تاریخ کے اوراق سے اچھل اچھل کر ایک روایت میرے حاشیے پر آنے لگی، نوازش کرم، اگر اجازت ہو تو سنا دوں میں، جی کرم، اگر وقت آپ کے پاس ہے۔ 2 بجے تک کا مجھے پتا چلا کہ جلسے کی پرمیشن ہے، ابھی غلام نور مجسم صاحب بھرپور اپنے انشاءاللہ تبارک و تعالی مخصوص لہجے میں آپ کو سنائیں گے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حافظ عبداللہ صاحب ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور کی بارگاہ میں ثانوی ادب طے کیے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں اور حضور کے دست مبارک پر ایمان لے آتے، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے حبیب میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صعصع پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت صعصع فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں نیکیاں کری، زمانہ جاہلیت میں حالت کفر میں، ایک بات یاد رکھیے گا، زمانہ جاہلیت اس پرفتن دور کو، اس تاریخ دور کو کہا جاتا ہے جب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا اس خاکدانِ گیتی پہ تشریف نہیں لائے۔ کفر کی دلدل میں یہ کائنات ڈوبی ہوئی تھی، شرک کی بھٹی میں یہ کائنات تپ رہی تھی، جل رہی تھی، بت پرستی میں یہ کائنات گھری ہوئی تھی۔ ایک خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے معبودان باطلوں کے آگے اپنی پیشانیوں کو خم کر رہی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ اس دور کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کے تشریف لانے کے بعد اس زمانے جاہلیت کا خاتمہ ہوا، زمانہ جاہلیت کا خاتمہ ہوا۔ آقا رحمت و نور بن کر اس خاکدانِ گیتی پہ تشریف لائے۔ اب آقا کی بارگاہ میں حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو ہم نے نیک کام کیے ہیں، اے پیارے آقا کیا اس کی جزا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلام، اے میرے عاشق، اے میرے چاہنے والے، اے خدائے وحدہ لا شریک کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کو ماننے والے، میری نبوت کا اقرار کرنے والے، ذرا مجھے بتا تو صحیح کہ وہ نیکیاں کون سی تھی، وہ نیکیاں کیا تھیں؟ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں غور سے سننا، اور میں پھر
عزیزم سونو بابو کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ انہوں نے اس لگن اور اس محبت کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا ہے. ان کے لیے ڈھیروں مبارکبادیں ہیں، بشارتیں ہیں. بارگاہ مصطفیٰ میں صحابی سے پوچھا آقا نے وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ حضرت صعصع فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس 3 اونٹ تھے. کتنے؟ 3 اونٹ تھے. یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ چرتے چرتے نہ جانے کدھر چلے گئے. 2 اونٹ میرے نہ جانے چرتے چرتے کدھر چلے گئے. میں نے اونٹوں کو تلاشا، وادی میں بھی دیکھا، آبادی میں بھی دیکھا، مگر میرے اونٹ نظر نہ آئے. میں اپنے تیسرے اونٹ کو لے کر ان دونوں اونٹوں کی تلاش میں نکلا، اپنے گھر سے چلا. تھوڑی دور گیا تھا، بیابان کو کراس کیا تھا. جب میں نے وادی کو کراس کیا تھا میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک قبیلہ آباد ہے، اس کے کنارے ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے، اس کے قریب میری وہ دونوں اونٹنیاں چر رہی ہیں. دونوں میری اونٹنیاں چر رہی ہیں. میں نے اس سے ضعیف سے جا کر کہا، اس بزرگ سے جا کر کہا اے بزرگ یہ دونوں اونٹنیاں میری ہیں، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں یہاں بیٹھا تھا، یہ دونوں یہاں چرتی ہوئی آئی ہیں، یہاں میرے سامنے چر رہی ہیں. اگر تم کہتے ہو کہ یہ میری اونٹنیاں ہیں تو تم ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ. حضرت صعصع فرماتے ہیں میں اس کے پاس جا کر بیٹھا تھوڑی دیر سستانے کی غرض سے، مگر وہ اتنا کہ شفیق تھا، اس نے میرے لیے پانی پیش کیا، مجھے پینے کے لیے پانی دیا. اور صرف پانی نہیں دیا بلکہ اپنی جیب سے چند کھجوریں نکال کر میرے آگے رکھ دی. میں کھجوریں تناول کرنے لگا، کھجوروں کو کھانے لگا، اس پانی کو پیا. اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، میری سماعتوں سے ٹکراتی ہے. وہ جو ضعیف، وہ جو انسان وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ جو ایک بزرگ وہاں بیٹھا ہوا تھا، ادھیڑ عمر کا جوان جو بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک دم آنکھیں چوڑی کر کے آواز لگا کر اپنے گھر والوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے اے میرے گھر والوں ذرا مجھے یہ اطلاع دو، ذرا یہ مجھے خبر دو کہ میرے آنگن میں بیٹی آئی ہے یا میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. حضرت صعصع فرماتے ہیں میں نے بڑی غور سے اس کی طرف کو دیکھا. یہ ضعیف آدمی، یہ معمر آدمی، یہ بزرگ آدمی، یہ ادھیڑ عمر کا انسان یہ اپنے گھر والوں سے مخاطب ہو کر یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے انسان ذرا یہ تو بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں سے یہ کس لیے پوچھا کہ گھر میں بیٹی آئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ وہ بزرگ کہتا ہے، ادھیڑ عمر کا انسان کہتا ہے اے آنے والے انسان سنو، اے صعصع سنو، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا میں مٹھائی بانٹوں گا. میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا میں مٹھائیاں تقسیم کروں گا، لوگوں کو مبارکباد دوں گا، اپنے قبیلے میں جشن مناؤں گا، خوشیاں مناؤں گا. حضرت صعصع فرماتے ہیں اور اگر بیٹی پیدا ہوئی، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ادھیڑ عمر کا انسان کہتا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو زمین میں زندہ دفن کر دوں گا، زمین میں زندہ دفن کر دوں گا. اس لیے کہ کل کو کوئی میرا داماد بن کر آئے، کوئی میرے گھر کا داماد بنے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ میرے لیے باعث تحقیر ہے، یہ میرے لیے بے عزتی کا باعث ہوگا، اس لیے میں بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا. جناب صعصع فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو میرے سر سے لے کر پاؤں تک ایک کرنٹ دوڑ گیا، میرے سر سے لے کر پاؤں تک ایک کرنٹ دوڑ گیا. میں حیرت سے اس ادھیڑ عمر کے انسان کے چہرے کو تکنے لگا. میں نے کہا ذرا اپنے گھر میں معلوم تو کرو کیا ہوا ہے، اگر بیٹا پیدا ہوا تو بتاؤ، اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ. گھر میں آواز لگا کر اس بزرگ نے، ادھیڑ عمر کے انسان نے پوچھا، اندر سے آواز آئی بیٹی پیدا ہوئی ہے. حضرت صعصع فرماتے ہیں اب میں اس ادھیڑ عمر کے انسان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اب پتا تو کیا کرے گا. ان کا فرمانا تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے شاید یہ جذباتی ہو کر مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹی کو دفن کر دوں گا، مگر بیٹی کی خبر سن کر شاید یہ اپنے اس
ارادے سے ملتوی کر لے، اپنے ارادے کو چھوڑ دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اس نے کہا کہ میں ضرور اس کو زمین میں دفن کروں گا، اس لیے کہ بیٹی ہمارے گھر میں ہوگی، ہمارا داماد آئے گا، یہ ہمارے لیے، ہمارے قبیلے کے لیے بے عزتی کا باعث بنے گی، یہ ہمارے لیے رسوائیوں کا باعث بنے گی، اسی لیے میں آج ہی اس کو دفن کر دوں گا۔ حضرت سعصع فرماتے ہیں اب میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا اے ڈھیڑ عمر کے انسان، تو جو بیٹی کو دفن کرنے جا رہا ہے کیا ایک سودا مجھ سے کرے گا؟ ایسے بھی تو اس کو دفن کر دے گا، اس سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے تجھے کچھ ملے گا نہیں۔ وہ ڈھیڑ عمر کا انسان کہتا ہے کیا؟ کیسا سودا؟ حضرت سعصع فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جو میرے دونوں اونٹ ابھی چرتے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں، یہ دونوں اونٹ تم لے لو، یہ دونوں اونٹ تم رکھ لو، مگر اپنی بچی کو مجھے دے دو، تمہاری بیٹی کو، کہیے سبحان اللہ، تمہاری بیٹی کو میں پالوں، میں پرورش کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت سعصع جو ہیں بالکل لینے کے ارادے سے ہیں، تو اس نے موقع غنیمت جان کے کہا اے سعصع، دو اونٹوں کا سودا بہت کم ہے۔ حضرت سعصع فرماتے ہیں پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی مجھے چاہیے۔ حضرت سعصع فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے کہا کہ اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی غلام کو میرے ساتھ بھیجو، وہ مجھے گھر پہنچا دے، اس کے بعد یہ اونٹ بھی لے کر آ جائے۔ حضرت سعصع فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اس بچی کو لیا، نومولود بچی کو لیا، جب چند لمحہ پہلے اس دنیا میں آئی ہے، میں نے لے کر اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اپنی آغوش میں لیا ہے، اور سینے سے لگا کر میں اونٹ پہ سوار ہو کے اپنے گھر آ گیا۔ وہ تیسرا اونٹ میں نے دے دیا، اب اس بچی کو میں نے اپنی کنیز کو دے دیا، اس سے کہا تو اس کی دیکھ بھال کر، اس کی پرورش کر۔ حضرت سعصع فرماتے ہیں چند دنوں کے اندر یا رسول اللہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اے آقا میری حالت بدل گئی، اب میں اس تلاش اور جستجو میں رہنے لگا کس قبیلے کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، بولیے سبحان اللہ، کس خاندان کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ اب میں اونٹ لے کر نکل پڑتا، گاؤں گاؤں گھومتا، بستی بستی گھومتا، قریہ قریہ گھومتا، قبیلے قبیلے جاتا، اور جہاں مجھے پتہ چل جاتا اس گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے، یہ لوگ بچی کو دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ بچی کو دفن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت سعصع فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں وہ اونٹ پیش کر دیتا اور بچی کو لے کر چلا آتا، تینوں دے دیتا اور بچی کو لے کر آ جاتا، تینوں دینے لگا، بچیوں کو لاتا رہا یا رسول اللہ، حتیٰ کہ آج کی تاریخ میں میری حویلی کے اندر، میرے گھر کے اندر 360 سبحان اللہ، سبحان اللہ، مچل کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کا چہرہ دیکھ کے جن کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جو بیٹیوں کی خبر سن کر جن کے چہرے مرجھا جائیں سمجھ لو چہرہ منافق کا ہے، وہ مومن کا چہرہ نہیں ہے، مومن کا چہرہ تو بیٹی کی پیدائش پہ کھل اٹھتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، آقا کی بارگاہ میں حضرت سعصع فرماتے ہیں یا رسول اللہ 360 بچیاں، آج وہ بچیاں میرے آنگن میں کھیلتی ہیں، یا رسول اللہ جب میں گھر جاتا ہوں کوئی بچی میرے بالوں سے کھیلتی ہے، کوئی میری پیٹھ پہ چڑھ جاتی ہے، کوئی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی ہے، کوئی میرے ساتھ مچلنے لگتی ہے، کوئی میرے بازوؤں سے لپٹ جاتی ہے، یا رسول اللہ میں دنیا بھر کی تھکان اور دنیا بھر کی ٹینشن لے کے گھر آتا ہوں، مگر جب بیٹیوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کھلکھلاتے ہوئے بچیوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں، یا رسول اللہ میری ساری تھکن کافور ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ میں خوشی میں ان بچیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ اے آقا کیا رب تبارک و تعالی مجھے ان بچیوں کی پرورش پہ بھی نیکیاں دے گا جو میں نے زمانے جاہلیت میں کی ہیں، جو نیک کام میں نے کیے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مورخین روایت کرتے ہیں، تاریخ نگار بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، جب حضرت سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں یہ واقعہ سنا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک رنگ آتا، ایک چلا جاتا، ایک آتا چلا جاتا، ایک کیفیت
کیفیت آتی چلی جاتی، چشمان مقدس سے آنسوؤں کی لڑیاں نکل رہی ہیں، آقا کریم کھڑے ہوتے ہیں، وہ آگے ہاتھ کو لے جاتے ہیں اور حضرت ساسا کی پیشانی کو پکڑ کے اپنے نورانی لبوں کو، سبحان اللہ، اپنے نورانی لبوں کو حضرت ساسا کی پیشانی پہ رکھ کے چومتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ساسا یہ انہی بچیوں کی پرورش کا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے آغوش اسلام میں پناہ دے دی، اسلام کی آغوش میں کر کے تمہارے گناہ مانگے، تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے، تمہاری پناہ، ارے تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اے مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اور دیوانوں، جب گھروں میں بیٹیاں پیدا ہو چہرے پر مسکراہٹ لے کر آؤ، خوشیاں مناؤ، اور صرف خوشیاں نہیں مناؤ بلکہ ان کی اچھے سے پرورش کرو، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، تم ان بچیوں کی اچھے سے دیکھ بھال کرو، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے 4 بچیوں کی پرورش کری وہ جنت میں جائے گا۔ ایک غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جن کے پاس 3 ہو، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک غلام کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جن کے پاس 2 بیٹیاں ہو، آقا ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے ان کے اچھے سے پرورش کری، ان کی اچھے سے تعلیم و تربیت کری وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک غلام کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس 1 بیٹی ہو، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک غلام کھڑے ہوتے ہیں دست بستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اے پیغمبر اعظم، اے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آنگن میں بیٹی نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو جنت عطا فرمائے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا نہ ہو مگر وہ بیٹی کی آرزو رکھتا ہو، بیٹی کی خواہش رکھتا ہو، بیٹی کی تمنا رکھتا ہو، بیٹی کی آرزو رکھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آرزو اور تمنا کی وجہ سے اس کو بھی جنت۔ اے مسلمانوں، اپنے گھروں میں بچیوں کی اچھی پرورش کرو، اچھی تعلیم و تربیت کرو، ان کے لیے جلد سے جلد جب وہ جوان ہو جائیں، حد بلوغ کو پہنچ جائیں، ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کی تلاش کرو، ان کو ان کے گھر رخصت کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا